فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان طلاق سے متعلق شریعت کے کیا احکامات ہیں؟ طلاق دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ اگر دینی چاہیے تو کن چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے؟ طلاق دے گا تو پھر اس متعلقہ عورت سے متعلق شریعت کے کیا احکامات ہیں؟ اور طلاق جو ہے وہ کتنی دینی چاہیے؟ یہ جتنی دن میں آئے اتنی آدمی دے دے، یہ شریعت نے اس کو کچھ پابند کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور میں نے جیسے کہ آپ زور کے بعد 10 میں ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ زور کے بعد 10 قرآن ہوگا، اس مرتبہ سورۃ طلاق کی تفصیل بیان کی جائے گی اور اس میں متعلق بہت سارے معاشرتی احکام اور مسائل ہیں اور ہر آدمی کو احکام اور مسائل سمجھنے چاہیے، وہ میں اس کو اس وقت یہاں پر بیان نہیں کروں۔ اب آگے تیسرا بات شروع ہو رہا ہے۔ تیسرے بارے میں آپ نے پہلے رکوع میں آیت کرسی سنی اور آیت کرسی میرا خیال ہے مسلمان کو یاد ہونی چاہیے اور یاد ہوگی۔ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، جس آدمی نے ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت کرسی پڑھ لی تو لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت۔ ہر نماز کے بعد اس نے آیت کرسی پڑھ لی اور اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے اور جنت کے درمیان کوئی دوسری چیز مانع اور رکاوٹ نہیں ہوگی، یعنی وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ اور یہ آیت کرسی بڑی عظیم الشان قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ پورے قرآن کریم میں کسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کا اتنا تذکرہ نہیں اتنا اس کے ہے۔ چنانچہ شاید کبھی اس پہلو پر آپ نے غور نہ کیا ہو، پڑھتے مسلم لیکن قرآن کریم میں غور اور تدبر کرنے کا حکم ہے، قرآن کریم میں غور و فکر کرنے کا حکم ہے، سوچ سمجھ کر پڑھو کیا بات کہی جا رہی ہے، کیا الفاظ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، کس بات کو کس انداز سے سمجھایا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر آپ غور کریں تو آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کا تذکرہ 16 مرتبہ ہے اور اتنا تفصیل کے ساتھ اور اتنی تعداد میں اس کو آیا ہوا ہے۔ دوسری بات، یہ جو آیت الکرسی ہے اس آیت الکرسی میں روحانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست طاقت رکھی ہے، بہت زبردست طاقت رکھی، اتنی طاقت رکھی۔ ویسے تو قرآن کی ہر آیت میں ایک الگ طاقت ہے، لیکن آیت الکرسی میں جو اللہ تعالیٰ نے روحانی طاقت رکھی وہ ایسی طاقت ہے کہ جنات بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، شیاطین بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی آدمی کے اوپر کوئی جن چڑھتا ہے اور اس کے اوپر شیطان سوار ہوتا ہے تو آیت الکرسی پڑھ کر در کر کے اس کا شیطان نکال دیا جاتا ہے اور وہ آدمی ناکام ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کی اپنی آیت کا ایک اثر اور پھر خاص طور پر اس آیت کرسی کا ایک الگ اثر۔ اس لیے حدیث میں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد آیت کرسی پڑھا کرتے ہیں۔ دیکھیں بہت سارے مسائل ایسے ہیں، مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حدیث کی کتابوں میں ہیں، مثلا فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ، اس کے بعد آیت الکرسی، اور ابھی قاضی صاحب نے تلاوت کی تیسرے پارے میں 20ویں رکعت میں شہید اللہ لا الہ الا هو الملائکۃ والعلم القائم بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور اس کے بعد آگے دوسرے صفحے میں قل اللہم، جو کل پڑھیں انشاءاللہ زندگی میں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء الی آخر۔ یہ آیتیں پڑھنے کے بعد اگر آدمی اپنے اوپر درد کر لے تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بلاؤں سے اس کی حفاظت، ہر طرح کی ظاہری اور باطنی بلاؤں سے، آفتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ فرماتا ہے۔ یہ تو ایک مسلسل اور ایک لمبا عمل ہے، لیکن ایک بات کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، وہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ تو اپنی جگہ ہے، جیسے ہی نماز پڑھو، جیسے
جو میں نے ذکر کی وہ بات مسئلہ ہے، لیکن جیسے ہی نماز ختم ہو عرب میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں اس چیز کا رواج ہے، عام آدمی بھی اس کا اہتمام کرتا ہے، جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے نماز کے بعد آگے خوشی ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جیسے ہی نماز ختم ہو نماز کے بعد یعنی نماز ختم ہونے سے مراد یہ کہ دعا سے فارغ ہونے کے بعد اور زمانی آتی ہوگی تو اس کا اہتمام کریں، اور خاص طور پر جب ہم سو رہے ہوں اور بستر پر بیٹھے ہوں تو اس وقت آئے خوشی تلاوت کرنا اور چار وقت پڑھنا ہر طرح کی آفات اور بلیات سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں اور ہر طرح کے شیطانی اثرات سے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اس کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ اور اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے۔ مجھے تو آئیوں کی بات اور بھی ایک تیسرے بارے ذکر کر رہی ہے، لیکن میرا خیال بس وقت بھی کم ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ